آج کے اس خوبصورت دن، آج کے اس تاریخی دن اور ہماری بہت ہی پیاری محبوب ہستی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ذرا وہ اپنے علم کے خزانے سے آج کے ان خوبصورت دنوں پر جو کہ گزرے 17 رمضان المبارک جب غزوہ بدر تھا اور ایک اور 17 رمضان المبارک جب اماں عائشہ کا وصال ہوا، اس پہ ہمیں بھی اپنے خزانوں سے تھوڑے سے لفظ عطا کریں۔ مفتی نور رحمانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی فتح کا دن ہے، الحمدللہ، کیا کہیں گے آپ؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت پیارا آپ نے ماشاءاللہ انٹرو بیان کیا اور آپ نے بتایا یوم فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرقہ یفرقو کا، اس کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ یہ وہ پہلا معرکہ تھا کہ جس نے حق اور باطل کو واضح کر دیا اور بتا دیا یہ اسلام ہے اور یہ کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے ہیں تو جگہ جگہ قدم قدم پر اللہ نے معجزات کو ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ، اتنے معجزات تھے اس جنگ کے اندر کہ یقین کامل تھا اور صحابہ کا ایک ولولہ تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اس فوج سے لڑنے جا رہے ہیں جو جدید اسلحہ لے کر آ رہی ہے، اور یہاں وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ ہے اور اللہ پہ یقین ہے۔ بے شک ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ رات میں پوری رات دعائیں کرتے ہیں، اور پھر صحابہ کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ موجود ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے نشان لگاتے ہیں، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ جہاں 70 نشان لگائے، اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ جنگ ہوتی ہے کئی کلومیٹر آگے ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے، مگر زمین جانتی تھی کہ ابو جہل گرے گا تو جہاں جہاں مصطفیٰ نے نشان لگایا تھا، عتبہ گرے گا وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا حکمت عملی، اس پوری قوم میں ایک بڑا عجیب معاملہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں دعا کیجئے دعا کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور اگلے دن حکمت عملی کی۔ تو دعا جب قبول ہوگی جب دوا بھی ہو، دعا جب قبول ہوگی جب حکمت عملی بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کی 3000 پھر 5000 فرشتے اترے۔ علامہ زمخشری نے جو نقطہ لکھا ہے کمال کا لکھا، پوری کائنات میں سے اللہ نے 5000 قرآن میں نشان لگے ہوئے فرشتے، وہ نشان لگے ہوئے فرشتے اس لیے تھے کہ جس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ پہ درود پڑا تھا، سبحان اللہ، 5000 فرشتوں کو نکال کر غزوہ بدر میں لگایا تھا۔ جس طرح آپ اندازہ کیجئے پوری کائنات میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، مومنوں میں اولیاء افضل، اولیاء میں صدیق افضل، صدیقوں میں 1,24,000 افضل، ان میں سے 1500 بیت رضوان والے افضل، 750 عہد والے افضل، اس میں سے 313 افضل، جو 313 افضل ہیں وہ پوری کائنات میں لوگوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتے جو اس دن اترے تھے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جنگ شروع ہوتی، جنگ کا معاملہ یہ ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ چکی ہے، مجھے کوئی تلوار دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نشانہ دیکھتے ہیں اس طرف اور ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں جاؤ لڑو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ میں تھی تو کھجور کی ٹہنی تھی، میرے ہاتھ میں آئی تو تلوار بن گئی۔ اور عثمان غنی تک جتنی فوج اسلامی لشکر لڑتے رہے میں اس تلوار سے لڑتا تھا، اور جب وہ کسی کافر کی تلوار پہ پڑتی تھی کافر کی تلوار ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بچے آئے، معاذ اور معوذ، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے جب یہ ابو جہل کے پاس گئے مارا تو دشمن کے تلوار سے پورا بازو کٹ گیا۔ بچہ 12 یا 13 سال کا، اس نے اپنی ایک ٹانگ نیچے رکھ کے بازو کو کھینچ کے نکال دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہاتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ جوڑ دیا۔ بعد میں صحابہ کہتے ہیں جو بھاری کام کروانا ہوتا ہم معاذ کو بلاتے، اور جو ہاتھ رسول اللہ کے نے اپنے لعاب دہن سے لگایا تھا وہ جو 5-10 آدمی اٹھا سکتے تھے وہ صحابی اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کی تلوار یعنی کہ تیر لگا اور آنکھ میں ڈیلا، اور یہ ڈیلا ضائع ہو گیا۔ تاریخ میں ہے، میں آپ سے بھی آپ پوچھتا ہوں بہن، آپ سے ناظرین سے، آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے اگر یہ آنکھ بہہ جائے
تو پھر روشنی بحال نہیں ہو نہیں سکتی. میں قربان جاؤں صحابہ کا عقیدہ مصطفیٰ کریم کے لیے کیسا تھا. وہ حضور کی بارگاہ میں تیر لگا ہوا ہے, تیر لگا ہوا ہے, یا رسول اللہ ما ھذا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی دیکھیے کیا ہو گیا. آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے اس تیر کو نکالا, اپنا لعاب دہن لگایا. بعد میں صحابہ پوچھتے تھے اس آنکھ میں جو رسول اللہ نے لعاب دہن لگایا تھا اس کی برکت کیا تھی؟ کہا اس آنکھ میں دن میں دکھتا ہے اور اس آنکھ میں رات کی طرح دن میں دکھتا ہے. یعنی کہ جس طرح روشنی دن میں ہوتی ہے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا جو قتل کرنے کا واقعہ, اس میں جو اس کا آخری وقت کا غرور و تکبر, اب میں یہاں وہ دو شہزادے آئے جن کا میں تذکرہ کیا, اس سے پہلے میں عبد الرحمن بن عوف کا بھی تذکرہ کر, عبد الرحمن بن ابی بکر کا بھی کر دوں. عبد الرحمن بن ابی بکر ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں, اما عائشہ کے سگے بھائی ہیں. اس وقت یہ کفار کے ساتھ تھے, تو کئی مرتبہ تلوار ابو بکر صدیق کے لیے سامنے آئی مگر چھوڑ دیا. پھر یہ واقعہ انہوں نے بعد میں بتایا, ابو بکر صدیق سے کہا ابا جان کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق نے کہا اگر تو میرے سامنے آتا تو میں محمد کا دشمن سمجھ کے تجھے اڑا دیتا. تو جن آنکھوں نے محمد کو دیکھا ان آنکھ میں کوئی دکھتا نہیں ہے یہ. اور پھر جس طرح یہ بات کی, وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ابو جہل جو ابو حکمت کہا کرتا تھا, جو اپنے زمانے کا انٹلیکچوئل تھا, جو اپنے زمانے کا فلسفی تھا, جو اپنے زمانے کا ماہر حکمت تھا, جو اپنے زمانے کا ماہر طبیب تھا, جو اپنے زمانے کا بڑا ذہین آدمی تھا, مگر رسول کی مخالفت کر کر جاہلوں کا باپ بن گیا. اور اس لشکر میں آیا ہے یہ معاذ اور معوذ غالباً 12 اور 13 سال کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے, جو حضور کی محبت میں آئے. عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس لشکر میں, مدینے کے بچے ہیں, یہ بتاؤ اس لشکر کے اندر ابو جہل کون ہے؟ فرمایا وہ جو تکبر والا آدمی ہے سب سے زیادہ وہ ابو جہل ہے. یہ چھوٹے سے بچے گئے دونوں, اچک کے گھوڑے کو مارا, ابو جہل گرا اور اس کی گردن کو جب کاٹے لگی تو ابو جہل نے کہا تھا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ کٹ کے بھی میری گردن اونچی رہے. تو یہ وہ لوگ تھا جن کا تکبر تھا. اور پھر یہ دیکھیں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, نعاس کہتے ہیں نیند کو. سارا لشکر آیا ہے تھکا ہوا ہے, این میدان جنگ کے اندر اللہ نے نیند کو طاری کیا اور صحابہ نے جیسی آنکھ کھولی سارے کے سارے فریش تھے. جو تھکاوٹ تھی وہ دور ہو چکی. بارش برسی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں غلام تھے وہاں زمین چلنے کے قابل ہو گئی, جہاں دشمن تھے وہاں کیچڑ ہو گئی. کیا بات. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزات, انتہا کے معجزات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہاں جو ایک بات سمجھائی وہ یہ کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے مگر تمہیں حکمت عملی کو اپنانا ہوگا, تمہیں یقین کامل رکھنا ہوگا. آج پوری قوم مجھ سمیت ہر ایک سے پوچھتی ہے آپ بتائیں, دعا بتا دیجئے. لیکن اگر آپ حکمت عملی کو اپنائیں گے تو آسمان سے فرشتے آج بھی اترتے ہیں, مگر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں گندگی ہے, آپ کو غیبت آپ کو پسند ہے, آپ کو عداوت پسند ہے, آپ کو نفرت پسند ہے. تو اس مارکے نے مجھے بتا دیا کہ تم خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ گے تو تم اللہ والے بن جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اب عائشہ, اما عائشہ صدیقہ, طیبہ, طاہرہ, عالمہ, فاضلہ, محدثہ, مفکرہ, محبوب کائنات کی محبوبہ زوجہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہن میں ایک بات یہ کہوں گا, ناظرین سے بھی کہوں گا, کوئی عزت والا آدمی کسی کو عزت دے تو لوگ کہتے ہیں یہ عزت والا ہے. آج کا پرائم منسٹر, آج کا پریزیڈنٹ کسی کو عزت دے, کسی کا نام لے تو ہماری قابل فخر بات ہوتی ہے, شیلڈ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں زمانے کے صدر نے عزت دی ہے. اما عائشہ وہ ہیں کہ جن کے لیے 18 آیتیں عزت والی اللہ نے قرآن میں نازل کی. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ ہیں کہ جن کی شان میں 18 آیتیں اللہ نے نازل کی, جن کی پاک دامنی کی اللہ نے. اور میں آپ کو ایک بتاؤں, اس پورے زمانے کے لوگ ہیں, وہ کتنا بڑا مفتی اعظم کیوں نہ ہو, وہ دیکھتا صحابہ کی طرف ہے. 1,24,000 صحابہ دیکھتے تھے ٹوٹل, 100 مفتی صحابہ کی طرف. حضور کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے وہ بعد میں وہ تھے تقریباً 100, اور 100 صحابہ کسی معاملات میں پھنستے تھے, وہ 11 دیکھتے تھے, وہ دیکھتے تھے 11 مجتہد کی طرف, اور ان مجتہد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. جب صحابہ کو کوئی اشکال, کوئی مشکل, کوئی رکاوٹ, کوئی تکلیف پیش آتی تھی, وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی سے محبت کیسی. آج تمام میں شوہر, جو شوہر ہے نا, اگر آپ جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہیں, اما عائشہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے. یہ دیکھیں آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم ہائپر ہوتے ہیں, آفس کا اسٹریس ہم گھر میں نکالتے ہیں. اگر روڈ پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا
گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہمارا چہرہ کیسا ہوتا ہے، قربان جائیے. اما عائشہ اس بات کی راوی ہیں. دق الباب 3 مرہ، 3 مرتبہ دروازہ نوک ہوتا. میں پوچھتی من، کون؟ اگر ہم اس جگہ تو جانتی نہیں اس ٹائم پہ کون آئے گا، مگر حضور محبت سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد آواز سنتی اما عائشہ کہتی ہیں ٹھنڈک آ جاتی. اور جب پردہ ہٹتا تھا مسکراتا ہوا چہرہ مصطفیٰ کا جو نازل ہوتا تھا، تشریف لاتے تھے، پورے دن کی تھکاوٹ اما عائشہ کہتی ہیں رسول کا چہرہ دیکھ کر دور ہو جایا کرتی تھی. اگر آج ہم اپنے گھر میں برکت لانا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے گھر میں روحانیت لانا چاہتے ہیں، گھر کو جنت کا ٹکڑا لانا چاہتے ہیں، تو مردوں کو میسج ہے کہ نبی اسلام کی طرح مسکراتے ہوئے داخل ہو. کم از کم اس آج ایک پروگرام میں ہم ایک میسج تو لیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کتنی فرماتے ہیں بتاؤ. ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل جوئی رحمت للعالمین، جن کا چہرہ قرآن نے کہا والضحیٰ، جن کے بالوں کو قرآن نے کہا واللیل، جن کے سینے کے بارے میں قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، وہ اما عائشہ کے ساتھ ہیں. آؤ عائشہ ہم دوڑ لگاتے ہیں، دل جوئی کر رہے ہیں. اور اس وقت اما عائشہ بظاہر جیت گئیں. کچھ عرصے کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں تھوڑا سا میں تھوڑی وزنی ہو گئی، جسم میں تھوڑا سا بھاری ہوا، تو حضور نے پھر ایک مرتبہ کہا آؤ عائشہ ہم دوڑ لگاتے ہیں. نبی اسلام نے دوڑ لگائی. حضور کا یہ خاصہ تھا، حضور کا یہ معجزہ تھا. شمائل ترمذی کے اندر ہے رسول چلتے نہیں تھے بلکہ زمین سمٹ جایا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین چوما کرتی تھی. جہاں نبی اسلام کا درمیانہ کرتا حضرت عباس اتنے لمبے تھے وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین پر پیر لگتے تھے، مگر جب وہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ چلتے تھے تو مصطفیٰ اونچے نظر آتے تھے. اما عائشہ اس ریس میں جیت گئیں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ عائشہ وہ جو ریس تم سے لگائی تھی نا، آج میں نے تمہیں اس کا مقابلہ تمہارے ساتھ کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بتا رہے ہیں ہمیں کہ اگر میں حضور سے مجھے محبت ہے اور میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں تو عورتوں کو اما عائشہ کا کردار کو اپنانا ہے. یہ دن سیرت منانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سیرت کو اپنانے کے لیے ہوتے. اور میں ایک جملہ کہوں گا آپ کے بہن اس پروگرام کی توسط سے، اپنے گھر میں سیرت عائشہ کو لے آؤ، اللہ کی نبی کی رحمتیں آ جائیں گی، جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. بے شک سبحان اللہ.